بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ موت کے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف انسانی صورت میں بھیجا گیا۔ جب وہ فرشتہ آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے تپڑ مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دی۔ وہ اپنے رب تعالیٰ کے پاس واپس گیا اور عرض کیا، اے اللہ، تو نے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیجا جو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ درست فرما دی اور فرمایا، ان کے پاس دوبارہ جا اور انہیں کہے کہ اپنا ہاتھ کسی بل کے پشت پر رکھے۔ انہیں ہر بال کے عوض جو ان کے ہاتھ کے نیچے آئے گا 1 سال کی زندگی ملے گی۔ اس ساری کارروائی کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا، پھر موت۔ انہوں نے کہا، پھر ابھی ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، پتھر پھینکنے کے فاصلے تک مقدس سرزمین کے قریب کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں راستے کے ایک جانب سرخ رنگ کے ٹیلے کے نیچے ان کی قبر دکھاتا۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس بارے میں ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتحان کے لیے بھیجا تھا، نہ کہ موت کے لیے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں اس کی مختلف وجوہات تعریف فرمائی ہے۔ ایک وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ در حقیقت اس میں تپڑکانے والے فرشتے کا امتحان تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے مقدس انبیاء کرام علیہ السلام کی روح قبض کرتے ہوئے پہلے اجازت لی جاتی ہے۔ یوں جا کر براہ راست روح کی حوالگی کا مطالبہ نہیں کیا جاتا، اور اللہ تعالیٰ جس کا چاہے امتحان لیتے ہیں اور جو چاہے اپنی مخلوق میں پیدا فرما دیتے ہیں۔ ایک اور توجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ملک الموت نے جب انسانی شکل میں آیا، اس نے روح قبض کرنے کی بات کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں نہیں پہچانا اور انسان سمجھتے ہوئے اپنے دفاع میں اسے تپڑ مارا۔ اور یہ ضابطہ ہے کہ جب فرشتہ یا جن انسانی شکل میں مشتقل ہو تو اس میں اتنی ہی جان ہوتی ہے جو ایک طاقتور انسان میں ہو سکتی ہے، لہٰذا ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تپڑ کے تاب نہ لا سکے۔